مجھ پر کالا جادو ہوا ہے، مجھ پر جادو کے اثرات ہیں، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ یہ لفظ ہم نے زندگی میں بہت بار سنے ہیں، بہت سے لوگوں کے منہ سے سنے ہیں، مگر آج جو میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں یہ 101% سچ ہے۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کے ایک رہائشی کی، جن کا نام ہم اپنی کہانی میں راز ہی رکھیں گے۔ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ ایبٹ آباد میں رہائش پذیر تھے۔ وہ ایک ویل سیٹلڈ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی اور ایک ٹافیاں بنانے کی فیکٹری تھی۔ اپنے گھر کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر چلتے تھے، کیونکہ پیسے کی ریل پیل تھی تو سب ان کو جی حضوری بھی کرتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ بعد آہستہ آہستہ کر کے سب کچھ زمین پر آنے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا، اچانک یہ سب کیسے ہونے لگا۔ جو بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیتے تھے نفرت کرنے لگے، جو دوست عزت کرتے تھے وہ بدل گئے۔ جن دوستوں کے لیے بزنس سیٹ اپ کر کے دیا، انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ہی وہ کیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ دل برداشتہ ہو کر جو تھوڑے بہت پیسے بچے تھے ان کو لے کر وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو لے کر KPK کے ایک اور شہر میں آ کر بس گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزارا اور پھر ایک عرب ملک میں اپنے کزن کے پاس کام کاج کے سلسلے میں چلے گئے۔ ان کے بیوی بچے پشاور میں ایک کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ جیسے تیسے کر کے وقت گزارا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ پاکستان واپس آ گئے اور کچھ عرصہ کراچی رہنے کے بعد راولپنڈی آ گئے، جہاں پر انہوں نے ایک کرائے کا مکان لیا اور پھر اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ جیسے تیسے کر کے کبھی کچھ کام کیا، کبھی کچھ کیا، یہاں تک کہ بیوی کا زیور بھی گیا۔ قرضوں پہ قرضہ چڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ ان صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ان کے خاندان والے، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار جو ان کے ایک طرح سے انڈر تھے یا ان کے ہی ٹکڑوں پہ پلتے تھے، وہ سب ان کو چھوڑ چکے تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کا بھائی کھڑا ہے اور ساتھ ایک کزن۔ بھائی کی تو سمجھ آئی، مگر ان کو اس کزن کی سمجھ نہ آئی کہ یہ کیسے آ گئی۔ خیر، کیونکہ وہ بڑے دل کے مالک تھے، انہوں نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ بیوی چائے وغیرہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں وہ کزن ان کی بولی کہ میں آپ سے کیسے بات شروع کروں۔ انہوں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا، بولو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے کی ریل پیل، عزت دیکھ کر میری بہن سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ یہ سب دیکھ نہ پاتی تھی۔ اس نے حسد اور لالچ میں آ کر آپ پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ یہ سن کر جو شخص کبھی جادو اور اپنی بیوی کی اکثر کئی بھی باتوں پہ بھی یقین نہیں کرتا تھا، چکرا گیا کہ میری بیوی اور بچے شاید صحیح کہتے تھے۔ خیر، وہ کزن کہنے لگی کہ میری وہ بہن اب موت کے بہت قریب ہے، نہ وہ زندہ رہ سکتی ہے نہ وہ مر پا رہی ہے۔ وہ آپ سے بہت شرمندہ ہے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، مگر اب اس کی نہ حالت اجازت دے رہی ہے، نہ ہی وہ آپ کا سامنا کر پا رہی ہے کہ وہ آپ سے معافی مانگ سکے۔ اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، شاید اس کے لیے یہ دنیا اور شاید اگلی دنیا بھی آسان ہو جائے۔ یہ بات سن کر کمرے میں بیٹھے موجود تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔
ان صاحب نے اپنی کزن کو کہا کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی اسے معاف کرے اور ان کے آخری حالات اور لمحات آسان کرے۔ اس کے بعد وہ خاتون اور بھائی چلے گئے۔ ان کی حالت بہتر تو نہ ہوئی، مگر ان دونوں میاں بیوی نے نماز روزے کی پابندی کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا جادو کرنے والے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ صرف لالچ، حسد کی وجہ سے آپ دوسروں کی زندگی برباد کر کے وقتی سکون تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر دین اور دنیا اور آخری وقت خراب ہو جاتا ہے۔ مرنا چاہتے ہیں مگر اللہ کا عذاب آپ کو دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کو صرف ایک کہانی نہیں سمجھنا، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ پہلے میں بھی ان باتوں کو صرف باتیں سمجھتا تھا، لیکن جب اس عورت کے منہ سے یہ سچائی سنتے دیکھا، میں حیران رہ گیا، اور اس کی موت کو دیکھ کر شاید میں آپ کو بتا بھی نہ سکوں۔ اللہ ہم سب کو ایسی بیماری، ایسی آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔